ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل تو ہم نے تقریباً اس میں کور کر لیے تھے، اور آج ایک چارٹ ہم نے بنایا ہے۔ اس چارٹ کے ذریعے ہم مطلب اگر ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لے، اور اس طرح کے چارٹ کے ذریعے حساب لگانا جو ہے وہ زکوٰۃ کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کریں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سب سے پہلے اس کو دو حصوں میں آپ کیٹاگرائز کر لیں، ہر بندہ اپنا اپنا حساب لگائے، اور اس میں جو چیز جس چیز پر زکوٰۃ لازم ہے اس کو ہم نے ایک طرف رکھا ہے، جن کے بارے میں لکھا ہے کہ قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت، یعنی وہ کون کون سے اثاثے ہیں کہ جن کی مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر سونا ہے، اسی طرح چاندی ہے، پھر اس کے بعد کرنسی ہے۔ کرنسی کوئی بھی ہو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی، چاہے وہ آپ کے اپنے ملک کی ہو یا کسی بھی دوسرے ملک کی کنورٹڈ کرنسی ہو، بہرحال اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اس کے بعد ہے مال تجارت، جو مال آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے لے کر رکھا ہوا ہے، خریدا ہوا ہے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کی تمام مالیت پر جتنی بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پر بہت زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس دور کے اندر جس کو مالیت تصور کیا جاتا ہے، جیسے کہ پرائز بانڈز ہیں۔ اگر کسی نے پرائز بانڈز لے کر رکھے ہوئے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو آگے بیچوں گا، تو ان تمام پرائز بانڈز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کمپنی کے شیئرز ہیں، کسی کے پاس شیئرز لے کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان تمام جو کمپنی کے شیئرز ہیں جو اس نے اس نیت سے لے کر رکھے ہوئے ہیں کہ میں آگے جب مجھے زیادہ پروفٹ ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ میں جو جمع شدہ رقم ہے اس پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر اس طرح کی مالیت جو کہ مختلف ممالک میں مختلف انداز میں آج کل چل رہی ہے، خاص کر جیسے کہ ڈیجیٹل کرنسی یا اس طرح کی اور کوئی کرنسیز ہیں، تو وہ ساری جو اس دور کے اندر مالیت شمار کی جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے دوسری طرف ان چیزوں کو رکھا کہ جو ہم نے زکوٰۃ کی رقم میں سے جس کو مائنس کرنا ہے، جس کو ہم نے منفی کرنا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے قرض۔ اوورآل آپ نے جب اس میں اپنا بنا لیا کہ کون کون سی چیزوں پر میں نے زکوٰۃ دینی ہے، اب آپ نے دوسری طرف ایک الگ لسٹ بنانی ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو زکوٰۃ کی رقم میں سے مائنس کرنی ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے قرض۔ اگر آپ کے ذمے کسی کا قرض لازم ہے، جس کی ادائیگی آپ پر لازم ہے، تو وہ قرض جو ہے وہ آپ نے بیچ میں سے مائنس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مکان یا دکان کی جو آپ کے پاس ہے اس کی واجب الادا قسطیں، کیونکہ وہ بھی قرض کے زمرے میں آتی ہے، لہٰذا وہ بھی آپ اس میں سے مائنس کریں گے۔ اس طرح اگر کوئی کمیٹی آپ نے لی ہوئی ہے اور اس کی جو بقیہ قسطیں ہیں وہ بھی اس پر شامل ہوں گی۔ اگر کمیٹی نہیں لی ہوئی تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کی بقیہ جو اقساط ہوتی ہیں وہ اس میں آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کمیٹی لے چکے ہیں تو اس کی جو بقیہ جتنی بھی قسطیں ہیں وہ بھی آپ اس میں شامل کریں گے۔ اس طرح جو بھی بلز ہوتے ہیں، آپ کے بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، یوٹیلٹی بلز ہیں جو بھی ہیں، وہ بھی آپ اس میں سے مائنس کریں گے زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ اور اس طرح جو ملازمین کی تنخواہیں آپ کے ذمے ہیں، آپ نے دینی ہے، وہ بھی آپ مائنس کریں گے۔ اوورآل ہم گویا کہ ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان تمام چیزوں کو کاؤنٹ کیا، اور ہر ایک چیز، مثال کے طور پر سونا 1 لاکھ ہے، چاندی 1 لاکھ کی مالیت کی ہے، جو کرنسی ہے وہ بھی 1 لاکھ ہے، مال تجارت لیٹس سپوز وہ بھی 1 لاکھ ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ بھی 1 لاکھ ہیں۔ اس کے بعد جو یہ ساری مالیت بنی ہے وہ ہے 5 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف اس کے ذمہ جو قرض ہے، جو قسطیں ہیں، جو بلز ہیں، جو تنخواہیں ہیں جو اس نے مائنس کرنی ہے، وہ بنی ہے 2 لاکھ روپے۔ تو وہ اب اپنی زکوٰۃ کا حساب اس طرح کرے گا، سب سے پہلے وہ اپنا ٹوٹل لگا لے گا کہ جو اس کے پاس جو سیونگز موجود ہیں اس کے پاس، گویا کہ وہ 5 لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پر۔ اب وہ جو اس میں سے ڈیڈکٹڈ اماؤنٹ ہوگی، جو اس نے بیچ میں سے منہا کرنی ہے، نکالنی ہے، وہ ہے 2 لاکھ روپے۔ اب جو باقی 3 لاکھ بچ جائے گا، اس 3 لاکھ پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اس 3 لاکھ کو کی زکوٰۃ نکالنے کا سمپل فارمولہ یہ ہے کہ 3 لاکھ تقسیم 40 کر دیں، تو جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ جیسے
لاکھ تقسیم ہم نے 40 کیا تو 7,500 روپے یہ جواب آیا. تو 7,500 روپے کی ادائیگی اس پر جو ہے وہ لازم ہوگی. تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ ہے. تو ہر شخص جب اس کے مطابق دیکھے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی. اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اسی سے متعلق اگلے مسائل. عشر کے احکام. عشر جو ہے یہ بیسیکلی اس کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ جو ہوتی ہے جس کو آج ہم ختم کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر انسان کے مال کی زکوٰۃ ہے. اور جو عشر ہے وہ اوورآل اس کا تعلق آپ کی زمین اور زمین کے پیداوار سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عشر کی ڈیفینیشن کیا ہے. عشر کو عشر کیوں کہا جاتا ہے؟ عشر کی تعریف یہ ہے کہ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں. یعنی زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو چیز بھی اگائی ہے تو اس کی جو پیداوار ہوگی اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں. اور زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اسی لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہتے ہیں. عشر کا لفظی مطلب بھی 10واں حصہ ہے. تو کیونکہ اس میں 10واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے اس لیے اس کو عشر کہا جاتا ہے. تو زمین میں آپ جو بھی خود اگائیں گے، ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ زمین میں کچھ بھی خود اگاتے ہیں تو آپ نفع حاصل کرنے کے لیے ہی اگاتے ہیں. تو جو چیز بھی آپ زمین کے اندر خود اگائیں گے تو وہ جو ہے وہ اور اس کی جتنی بھی پیداوار ہوگی اس پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کی کون سی پیداوار ہے کہ جس پر عشر لازم ہے؟ اس کا بھی سمپل وہی جواب ہے، اور اس کا بھی تعلق دیکھا جائے تو وہ جو ابھی سلائیڈ گزری ہے اسی کے ساتھ ہے کہ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کے پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو. یعنی جن چیزوں سے کو جو آپ بو رہے ہیں اس کا مقصد آپ کا فائدہ حاصل کرنا ہے، چاہے وہ غلہ ہو، اناج ہو، وہ پھل ہو، فروٹ ہوں یا سبزیاں ہوں، ان تمام کے اوپر جو ہے وہ زمین کی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی. اور یا وہ عشر ہوگی یا نصف عشر ہوگی. یعنی آپ کچھ بھی اگا رہے ہیں، اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن پنجاب کے اندر سمجھی جاتی ہے کہ شاید جو گھاس وغیرہ ہم بیجتے ہیں اس پر نہیں ہوگی، اور صرف جو عشر ہے اس کا تعلق گندم اور چنے کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کپاس بیج رہے ہیں، آپ مونگی ہوتی ہے، گنا ہوتا ہے، کماد، تو کوئی بھی فصل جو آپ خود بو رہے ہیں ظاہری بات ہے کہ آپ وہ زمین سے اس کے بینیفٹس لینے کے لیے آپ اس کے اندر کاشت کر رہے ہیں. تو ایسی جو بھی چیز آپ کاشتکاری کریں گے اس پر مکمل طور پر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہوگا، وہ اس کی ادائیگی فرض ہے. عشر واجب ہونے کی کیا کوئی کم از کم مقدار ہے یا نہیں؟ جیسے زکوٰۃ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کی کم از کم مقدار ایک نصاب کی صورت میں متعین کی گئی ہے کہ مثال کے طور پر سونے کی صورت میں 7.5 تولے اور اسی طرح چاندی کی صورت میں 52.5 تولے چاندی مقرر کی گئی ہے. تو کیا عشر کی صورت میں بھی پیداوار کے اوپر کوئی حد متعین کی گئی ہے کہ اتنی مقدار ہوگی تو عشر لازم ہوگا، اور اگر اتنی مقدار تک نہیں پہنچتا تو عشر لازم نہیں ہوگا؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ عشر کے اندر کوئی بھی حد مقرر نہیں ہے. چاہے وہ کم سے کم کوئی بھی مقدار ہو یا زیادہ سے زیادہ کتنی مقدار ہو، بہرحال ہر صورت میں جو زمین کی پیداوار ہے اس پر عشر لازم ہوگا. زمین میں سے جو بھی غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی بھی پیداوار آئے گی اس پر عشر یا نصف عشر جو ہے وہ ہر حال میں اس کی ادائیگی ادا کرنا واجب ہوگا. یہاں پر پھر اگلا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شرعی طور پر فقیر ہے، جیسا کہ آپ نے زکوٰۃ کے ضمن کے اندر اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ شرعی فقیر کون ہوتا ہے. تو شرعی فقیر اگر وہ ایک زمین کا مالک ہے تو کیا جو اس کے پاس زمین ہے اس کی پیداوار پر بھی عشر لازم ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، چاہے کوئی شرعی فقیر ہے یا کوئی قرض دار ہے. یعنی ایک شخص ہے اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے لیکن اس کے پاس زمین بھی ہے، اسی طرح ایک بندہ غریب ہے لیکن اس کے پاس زمین بھی ہے، تو دونوں کی جو زمینیں ہیں ان کے اوپر جو عشر ہے ان کی پیداوار کے اوپر وہ بہرحال لازم ہوگا. کیونکہ عشر کا تعلق جو ہوتا ہے وہ زمین کی پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے، عشر کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
شرعی فقیر اور قرض دار پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی یعنی قابل کاشت جو زمین ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں مالک کے غنی یا فقیر ہونے یا قرض دار ہونے کا بالکل کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں جب زمین سے پیداوار آ رہی ہے تو چاہے اس کا مالک غنی ہے یا فقیر ہے، بہرحال زمین کی پیداوار میں سے عشر نکالنا یہ واجب ہے۔ اب آتے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہا تھا کہ عشر یا نصف عشر، تو یہ عشر کب ادا کرنا ہوگا اور نصف عشر کب ادا کرنا ہوگا، اس کی یہ دو بنیادی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جو کھیت بارش، نہر، نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیے جائیں اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے۔ یعنی ایک سرکاری کوئی نہر ہے جیسے کہ پنجاب میں بھی ہوتی ہے اکثر، یا بارش کے پانی سے یا ایفرٹس کے بغیر اگر آپ اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں تو اس کی جو پیداوار ہے اس میں سے 10واں حصہ ادا کرنا واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی زمین ہے کہ جس میں آپ اپنی محنت کے ساتھ یا اپنے خرچے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زمین کو سیراب کر رہے ہیں، جیسے کہ پرانے زمانے میں ڈول وغیرہ ہوتے تھے اس سے سیراب کرتے تھے، آج کل ٹیوب ویل ہے اس سے سیراب کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں عشر واجب نہیں ہوگا بلکہ نصف عشر واجب ہوگا، یعنی اس کو آپ 5% کہہ سکتے ہیں۔ اس صورت میں جو عشر کا بھی نصف ہے وہ ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک صورت اور آ جاتی ہے کہ اگر نہر یا ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی جو ہے وہ خرید کر آپاشی کی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملکیت ہے اس سے خرید کر آپاشی کی، جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ تھی نا جو آپ نے پیچھے پڑھی کہ اس کے اندر یہ تھا کہ آپ خود جو ہے وہ خرچہ کر رہی ہیں ڈول وغیرہ کے ساتھ یا ٹیوب ویل وغیرہ کے ساتھ، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے پانی خرید کر جو ہے وہ اپنی زمین کو لگا رہے ہیں، تو دونوں صورتوں میں 10% نہیں بلکہ 5% جو ہے وہ عشر دینا واجب ہوگا۔ لیکن ایک صورت ہے کہ کچھ پانی بارش کا لگتا ہے، کچھ جو ہے آپ ٹیوب ویل کا لگاتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پانی نہر کا ہوتا ہے کچھ پانی ٹیوب ویل کا ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ غور کریں گے کہ کون سا پانی جو ہے وہ زیادہ لگ رہا ہے۔ تو اگر تو بارش کا پانی یا نہر کا پانی آپ کی زمین کو زیادہ لگ رہا ہے تو پھر اس صورت میں آپ عشر یعنی 10واں حصہ دیں گے، اور اگر آپ کے ٹیوب ویل یا آپ کی اپنی محنت کا جو بھی پانی ہے وہ زیادہ زمین کو لگ رہا ہے تو اس صورت میں عشر کا نصف یعنی 5% دینا وہ واجب ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور بیسیکلی یہ مسائل کیونکہ کسانوں سے متعلق ہیں زیادہ تر، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہمیں بھی یہ شریعت کے حکام ہے اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی تاکید کی گئی ہے، لہٰذا ہر ایک کا جاننا جو ہے وہ اس حوالے سے انفارمیشن رکھنا وہ ضروری ہے۔ ایک اور مسئلہ اس حوالے سے یہ پیش آتا ہے کہ جو ٹھیکے کی زمین ہوتی ہے، یعنی ٹھیکے کی زمین میں یہ ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے زمین کا وہ آگے کسی اور کو پیسے لے کر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو کاشتکاری کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، گویا کہ جیسا کہ کرائے پر زمین دی جاتی ہے یا کرائے پر مکان دیا جاتا ہے، تو ٹھیکے پر جو دیا جاتا ہے بنیادی طور پر اس کا تصور بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اب کس پر زمین کا عشر نکالنا کس پر لازم ہوگا؟ جو زمین کا مالک ہے کیا وہ عشر ادا کرے گا، یا کہ وہ شخص کہ جس نے زمین کو ٹھیکے پر لیا ہوا ہے وہ عشر ادا کرے گا؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ کیونکہ عشر کا جو تعلق ہے وہ زمین کی پیداوار کے ساتھ ہے، عشر کا تعلق زمین کے مالک ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر جو زمین کی جتنی بھی پیداوار آ رہی ہے اس کے ساتھ عشر کا تعلق ہے، اور عشر کا واجب ہونے میں اس چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ زمین کے مالک ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ کو پیداوار مل رہی ہے زمین کی تو اس پیداوار کے اوپر جو ہے وہ عشر ادا کرنا واجب ہے۔ اور اس صورت میں کیونکہ جس نے زمین کو ٹھیکے پر لیا ہوتا ہے وہ زمین کی پیداوار سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا جس شخص نے ٹھیکے پر زمین کو لیا ہے اور جو کاشتکاری حاصل کر رہا ہے اس پر جو ہے وہ ادائیگی عشر کی لازم ہوگی، جبکہ جو مالک کی زمین ہے اس پر عشر کی ادائیگی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اس مسئلے کے اندر بھی عوام اکثر خاص طور پر ہمارے پنجاب کے اندر لوگ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہماری زمین ہی نہیں ہے، ہم نے تو ٹھیکے پر لیا ہوا ہے زمین کو، لہٰذا ہم پر تو عشر لازم نہیں ہوگا، جبکہ عشر کا تعلق ہے ہی زمین کی پیداوار کے ساتھ، زمین کی ملکیت کے ساتھ جو ہے وہ عشر کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی
زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس پر عشر کی ادائیگی فرض ہے۔ پھر ایک اور چیز، اور اس معاملے کے اندر اکثر ہم نے کسانوں کو سنا بھی ہے کہ وہ مطلب ادا بھی نہیں کرتے، پھر شکایات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین کی پیداوار اٹھاتے ہیں تو پہلے ہم اپنے کیا خرچے بیچ میں سے نکالیں گے، بعد میں جو بچت ہوگی اس میں سے جو ہے وہ ہم عشر ادا کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر یہ کہ آپ نے جتنی بھی پیداوار لی ہے آپ اس کا عشر ادا کریں گے۔ چاہے مثال کے طور پر آپ نے 100 بوری آپ کی گندم آئی ہے آپ کی زمین میں سے، اس میں سے آپ کا جو خرچہ ہے وہ مثال کے طور پر 20 بوری ہے، تو آپ 20 بوریاں پہلے نہیں نکالیں گے، بلکہ جو پوری 100 بوری ہے اس کا آپ 10واں حصہ جو ہے وہ آپ کا اللہ کی راہ میں دینا یہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ کیونکہ 20 بوری میرا خرچہ ہے میں اپنا پہلے خرچہ نکالوں گا اور اس کے بعد جو ہے جو بچے گا اس کا میں 10واں حصہ دوں گا، تو شریعت کے اندر یہ نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارا بیچ میں ہی رہے گا، اور جو اوور آل آپ کی پروڈکشن ہے، جو کاشتکاری کی پیداوار آپ کو ملی ہے، اس تمام کا جو 10واں حصہ ہوگا اس کی ادائیگی جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جب آپ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ہے وہ زمین سے ایک پودے کی صورت میں نکلے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس کی ذات ہے کہ جو ایک دانے کو 100 دانوں میں بدل دیتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ حبت کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، میں ایک دانہ بوتے ہو اس سے جو ہے وہ 7 خوشے نکلتے ہیں، اور پھر ہر خوشے سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دانے سے 700 دانہ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اس میں سے وہ جو 700 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں اس میں سے اگر 10 دانے ہمیں دینے پڑ جائیں تو پھر یقیناً جو ہے وہ ہمیں شکوہ اور شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اور ہم پس و پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرے تو یہ خرچے ہیں، میرے تو وہ خرچے ہیں، پھر نہ تو خرچے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق صرف کرنا شروع کر دیں تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت بھی ڈالے گا اور ہمارا گزر بسر جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا اور اللہ کی رضا بھی مل جائے گی۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود غور کریں کہ زمین کی جتنی بھی پیداوار آئے گی اس سب کا جو ہے وہ 10واں حصہ ادا کرنا واجب ہے۔ اگلا اس کے اندر مرحلہ یہ آتا ہے کہ عشر ادا کب کیا جائے گا۔ عشر کی ادائیگی جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم کب آتی ہے؟ تو عشر کی جتنی بھی ادائیگی ہے وہ اس وقت حاصل ہوگی جب فصل جو ہے وہ بالکل تیار ہو جائے گی، جب فصل بالکل پک جائے گی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گی، تو اس وقت اس کی جو عشر کی ادائیگی ہے وہ حاصل کرنا لازم ہو جائے گی۔ یعنی اس پر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے، بلکہ جب فصل تیار ہو چکی ہے، آپ نے اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر لیا ہے، تو اس صورت میں اس کی جو عشر کی ادائیگی ہے وہ آپ پر لازم ہو جائے گی۔ اس سلائیڈ کو ایک نظر دیکھ لیں سب احباب کہ جب پیداوار حاصل ہو جائے، یعنی فصل پک جائے یا پھل نکل آئے اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو عشر واجب ہو جائے گا۔ فصل کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے اندر ایک اور مسئلہ خاص طور پر ہمارے ایریے کے اندر پیش آتا ہے، جہاں پر جو ایک اور صورت یہ پیدا ہو گئی ان دنوں کے اندر کہ لوگ، اب یہ ہوتا ہے کہ مالٹے کا ایک باغ ہے، وہ جو زمین ہے اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کے بعد اس کے اندر کاشتکاری کرنے والا بونے والا وہ کوئی اور ہوتا ہے، اور جب وہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے نا وہ آگے کسی اور کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اب وہ اس کے اندر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں جی عشر کس پہ لازم ہوگا؟ تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ جب وہ فصل تیار ہو گئی تھی اس وقت وہ کس کی ملکیت میں تھا، یا وہ تیار فصل سے فائدہ کون حاصل کر رہا تھا، تو اس تیار فصل سے جو فائدہ حاصل کرے گا عشر کی ادائیگی بھی اسی کے اوپر جو ہے وہ واجب ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ اور یہ آخری سلائیڈ ہے عشر کے حوالے سے، اس کو ہم ختم کرتے ہیں آج، کہ عشر کس کو ادا کیا جائے گا۔ عشر کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عشر کو زمین کی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جیسا کہ انسان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے انسان کے مال کے اوپر، اور اس کو اگر ہم کیٹاگرائز کریں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم صدقہ فطر کے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے، کیونکہ وہ عید کے بھی قریب آ رہا ہے
تو اور ان دنوں صدقہ فطر کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر واجب ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم صدقہ فطر کے حوالے سے بات کریں گے. اوورآل جو بات ہمارے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے، عشر بھی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اس میں فرق ہے. جو زکوٰۃ جس کا ابھی آپ نے بیان پڑھا، جو مطلق جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ ہے آپ کے مال کے اوپر زکوٰۃ. جو عشر ہے وہ ہے آپ کی پیداوار والی زمین کے اوپر زکوٰۃ. اور جو صدقہ فطر ہے وہ ہے آپ کی اپنی ذات کی زکوٰۃ. تو یہ ان تمام کو اوورآل جب ہم فقہائے کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ہمارے جو بڑے فقہاء تھے اس سب کو زکوٰۃ کی ہی ڈیفینیشن میں لیتے ہیں. لیکن یہ زکوٰۃ الگ ہے، مال کی زکوٰۃ جس کو ہم نے زکوٰۃ کے ضمن میں پڑھا، اس کے بعد زمین کی زکوٰۃ جس کو آپ عشر کہتے ہیں، اس کے بعد انسان کی اپنی ذات اور اس کو آپ صدقہ فطر کہتے ہیں. تو ان تمام کی ادائیگی جو ہے وہ اگر وہ اس کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو اس پر اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہوگی. اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ عشر کس کو دیا جائے گا؟ تو کیونکہ یہ بھی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس لیے ہر وہ شخص جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے. ہر وہ شخص، وہ کون کون سے، جیسا کہ ہم نے کل کے لیکچر کے اندر پڑھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یعنی 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ فقیر ہو، مسکین ہو، کسی کی دلجوئی کے لیے، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے، اور اسی طرح غلاموں کو چھڑانے کے لیے، اسی طرح قرض دار کی قرض کی ادائیگی کے لیے، اسی طرح اللہ کی راہ میں، اور کسی ایسے مسافر کو دینے کے لیے کہ جس کے اپنے وطن میں تو مال ہو جبکہ وہ آپ کے پاس حالت سفر میں ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو، تو اس کی مدد کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. تو ان تمام جگہوں پر جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی جگہوں پر عشر کی بھی ادائیگی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہی لوگ عشر کے لیے بھی مستحق تصور کیے جائیں گے. تو یہ عشر کے حوالے سے چند احکامات تھے جو آج کے اس سیشن کے اندر ہم نے جن کو جاننے کی کوشش کی، اور اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم جو صدقہ فطر کے مسائل ہیں ان کو ہم بیان کریں گے، اور صدقہ فطر کے مسائل کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے یہ جو زکوٰۃ سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد عبادات کے کچھ معاملات ہیں، کچھ امور رہتے ہیں، اور اس کے بعد خاص طور پر جو اس دور کے ہمارے کاروبار کے حوالے سے یا روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں ان تمام کو بھی ہم اس کورس کے اندر جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں نکاح اور طلاق کے مسائل بھی شامل ہیں، اور اس طرح بچوں سے متعلق بھی کچھ مسائل ہیں، وہ سب بھی اس کورس کے اندر شامل ہوں گے. بہرحال زکوٰۃ اور عشر کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی پنجاب میں یہ ہوتا ہے عموماً کہ لوگ اپنی جو ان کی پیداوار والی زمین ہوتی ہے ان کو وہ ٹھیکے پر دے دیتے ہیں. یعنی ایک انسان ہے مثال کے طور پر، وہ مالک ہے زمین کا، اس کے پاس 5 ایکڑ ہے، لیکن وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے بونے کی، یا اس کے پاس وہ بونا نہیں چاہتا، تو وہ آگے جیسا کہ آپ ایک مکان یا دکان کرائے پر دیتے ہیں، اسی طرح وہ سالانہ اپنی زمین کو کرائے پر دے دیتے ہیں. اسی کو جو ہے وہ پنجاب کے اندر کہتے ہیں ٹھیکے پر دینا، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ رینٹ آؤٹ کر دیتا ہے. تو اس صورت میں اب جو زمین کی پیداوار میں سے جو عشر آئے گا وہ کون ادا کرے گا، یہ سوال تھا. تو اس کا سوال یہ ہے کہ جو زمین کی پیداوار اٹھا رہا ہے، جو اسے فائدہ حاصل کر رہا ہے، یعنی جس کو دیا گیا ہے ٹھیکے پر یا کرائے پر، تو اسی پر واجب ہے کہ وہ اپنی زمین کی پیداوار میں سے جو 10واں حصہ ہے یا نصف عشر ہے وہ ادا کرے. لیکن وہ جو ٹھیکے پہ جو زمین دے رہا ہے، جو ٹھیکہ اسے دے رہا ہے، اس پہ تو ویسے زکوٰۃ دے گا. جو اب اگلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب جو شخص جو زمین کو کرائے پر دے رہا ہے یا ٹھیکے پر دے رہا ہے تو کیا اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ اس پر اب وہ جو مال آ رہا ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 ایکڑ کا لیا ہے، 2 لاکھ لیا مثال کے طور پر، تو اب وہ اپنے اس 2 لاکھ کو اپنی زکوٰۃ کے دوسرے نصاب کے ساتھ شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر وہ صاحب نصاب ہوا تو. صاحب نصاب جیسے آپ نے ابھی پڑھا پیچھے زکوٰۃ کے سیشنز کے اندر کہ وہ اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھے گا، سونا چاندی روپیہ پیسہ، اس تمام چیزوں میں اپنے ان 2 لاکھ کو بھی شامل کر لے گا جو زمین کا اس کا ٹھیکہ آ رہا ہے،
اور پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے اخراجات وغیرہ نکال کر اگر وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی اور وہ اس کو زکوٰۃ کے ضمن کے اندر اس کو ادا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے جو کسی قرض دار کا جو قرضے کی ادائیگی کی وجہ سے بات تھی تو بے شک بنو ہاشم کی آل میں سے ہو اور مقروض ہو بہت زیادہ تو آپ اس کی زکوٰۃ میں سے تو اس کا قرضہ نہیں ادا کر سکتے۔ دیکھیں قرض کیونکہ بنو ہاشم کو نہیں دیا جا سکتا، اور جو قرض کی ادائیگی ہوتی ہے نا، اس کے اندر زکوٰۃ کے اندر ایک چیز آپ نے پڑھی تھی کہ اس میں تملیک شرط ہے۔ تملیک کہتے ہیں مالک بنانا۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ دیکھیں جی میں نے ایک لنگر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے ایک مثال کے طور پر 100 بندوں کا لنگر لگا دیا اور میں کہوں کہ یہ میں نے زکوٰۃ کے پیسے سے لگایا، زکوٰۃ کوئی نہیں ادا ہوگی۔ زکوٰۃ تب ادا ہوگی کہ آپ اس کو مالک بنائیں، حتیٰ کہ آپ کھانا بھی دیں نا، آپ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو کہیں کہ یہ تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے کسی فقیر شرعی کو تب تک جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اسی ضمن میں، اب ایک شخص ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا قرض ادا کریں، تو اس صورت میں بھی جب آپ اس کو دیں گے، اس کو مالک بنائیں گے، تب آپ کی زکوٰۃ ہوگی، چاہے وہ بعد میں اس سے قرض ادا کرے یا کسی بھی کام میں استعمال کرے، وہ اس سے کنسرن ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مالک بنائیں۔ اب ایک بنو ہاشم میں سے ہے، جب آپ اس کو دیں گے تو تبھی تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور آپ کے لیے دینا جو ہے وہ زکوٰۃ کسی بنو ہاشم کو وہ جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بنو ہاشم کو کسی بھی اینگل سے آپ زکوٰۃ کا یا صدقات واجبہ کو نہیں دے سکتے۔ جی سوال ہے کہ جو فصل آپ نے مویشیوں کے لیے اگائی ہو اس پہ عشر واجب ہے؟ ہاں، جو یہ کیونکہ بینیفٹس میں شامل ہے نا، یعنی کہ جو زمین سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ اگائیں گے، اس میں جو چیز استثناء ہے نا وہ صرف وہ چیز ہے کہ جو خود بخود اگ جاتی ہے۔ جو مثال کے طور پر جب آپ گندم اگاتے ہیں نا تو گندم کے ساتھ کچھ جو وغیرہ خود بخود اگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے آپ کوئی فصل اگاتے ہیں تو ساتھ گھاس اگ جاتا ہے، اس پر کوئی عشر نہیں۔ لیکن جو چیز آپ کا مقصود ہو، یعنی آپ کا مقصد ہے کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہے، تو اس پر جو ہے عشر واجب ہوگا۔ اب گھاس تو ایک بہت بڑا کاروبار شروع ہو گیا پنجاب کے اندر، لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ پورے ایکڑ جو ہے وہ گھاس بیچتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، شہروں میں جو لوگ جنہوں نے جانور رکھے ہیں ان کو وہ گٹھلی وغیرہ بنا کر بیچتے ہیں، تو بہرحال اس پر تو عشر واجب ہے، کیونکہ وہ مقصود ہے۔ جو چیز بھی آپ نے خود اگائی ہے تاکہ وہ زمین سے نکلے تو وہ اس پر جو ہے عشر لازم ہے، چاہے وہ گھاس ہو یا گندم ہو۔ پر اس کا ضروری ہے کہ جب وہ اگے اس کے بعد فائدہ دے آپ کو، ہاں کیونکہ اگر آپ اگائیں گے۔ ہاں، اس کے اندر بھی یہ چیز شاید میں نے مس کر دی ہے پہلے، کہ فائدہ حاصل ہو اس چیز سے۔ مثال کے طور پر اب گندم پک چکی ہے، لیکن جیسے ہی پکی ہے کسی نے آگ لگا دی ہے یا کوئی بھی ایسا نقصان ہوا کہ وہ بالکل ختم ہو گئی، تو اب کیونکہ آپ نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا لہٰذا جو ہے وہ عشر ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر اب وہ فائدہ کسی بھی اینگل سے آپ حاصل کر رہے ہیں، چاہے اپنے جانوروں کے لیے کر رہے ہیں، خود اپنے لیے گندم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، تو بہرحال اس پر عشر جو ہے وہ واجب ہوگا۔ جو فصل صرف گھر کی کفالت کے لیے اگایا جائے اس پہ بھی؟ ہر حال میں زمین کی پیداوار چاہے ایک بوری ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے لیے اگائیں یا بیچنے کے لیے، زمین سے جو بھی اگے گا اس پر جو ہے وہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا عشر ادا فرمائیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، آیتیں ہیں نا قرآن پاک کی، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اس کی جو کٹائی کا دن ہے اس دن اس کا حق ادا کرو، یعنی زمین کا حق ادا کرو۔ اگر آپ عشر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ آپ زمین کا حق ہی نہیں ادا کر رہے۔ تو اس میں جلدی ہو۔ جی، اوکے، جزاکم اللہ۔